بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایران کے تاریخی شہر نیشا پور میں ہم بابا فرید الدین عطار اور عمر خیام کے مزارات پر دعا کرنے اور حاضری دینے کے بعد اس کے ملحق شہر میں ہم نے ایک مختصر سا دورہ کیا۔ میرا دھیان لوگوں کے پرسکون چہروں کی طرف تھا۔ ایک اطمینان کی جھلک تھی جو ان کے چہروں پہ برس رہی تھی۔ سپر پاور امریکہ کی بے جا اور غیر لچکدار پابندیوں کی وجہ سے ایرانی معاشی طور پر نہایت برے حالات میں تھے۔ پھر بھی یہ اطمینان اور یہ سکون جو ان کے چہرے پہ نظر آ رہا تھا، یہ میرے ذہن میں سوالات پیدا کر رہا تھا۔ پھر ایک بندے سے مجھے اس کا خاطر خواہ جواب ملا۔ وہ بولے کہ اس وقت مجھے پتہ ہے کہ میرے سپریم ہیڈ علی خامنہئی صاحب کے گھر میں کتنی کرسیاں ہیں اور کتنے صوفہ سیٹ ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ علی خامنہئی صاحب صبح ناشتے میں کیا لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ میرے حصے کا نان خشک مجھے مل رہا ہے اور میرے حصے کا نان تر کوئی دوسرا نہیں لے رہا۔ گویا اس ملک سے ہم نے اپنے ایران سے ہم نے کرپشن کو بھگا دیا ہے۔ اور اس کا کہنا تھا کہ جس ملک میں بھی جہاں بھی کرپشن ہوگی وہاں کسی بندے کو آپ خوشحال نہیں دیکھیں گے۔ بے شک بہت سی برائیوں کو ہماری سوسائٹی کے اجتماعی ضمیر نے ابھی تک قبول نہیں کیا۔ ان کے خلاف ایک مجموعی نفرت پائی جاتی ہے۔ سور کا گوشت کوئی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ شراب بھی کوئی پیے گا تو نہایت چھپ چھپا کے، اور زنا کا عمل اللہ کے خوف سے کم مگر سوسائٹی کی دباؤ کی وجہ سے کبھی عام نہیں ہو سکا۔ مگر یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ کرپشن کو اتنا برا خیال نہیں کیا جاتا جتنا سور، شراب یا زنا کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ کسی درجہ بھی ان سے کم نہیں ہے۔ لقمہ حرام کھانے والا اور اپنے بچوں کو کھلانے والا سوسائٹی کا ایک بڑا ناسور ہے۔ اس کا یہ عمل ایک کینسر کی طرح سوسائٹی میں، معاشرے میں پھیلتا چلا جاتا ہے۔ لوگ حج اور عمرے میں رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، مگر یہ کبھی نہیں سوچتے کہ جو لباس انہوں نے پہنا ہے، جو ان کے پیٹ میں غذا ہے یا جو بچوں کو وہ لقمہ کھلا رہے ہیں، ان میں کتنی حلال چیزیں شامل ہیں۔ ایک دور تھا کہ خانہ کعبہ کے گرد برہنہ ننگے لوگ اس کے گرد طواف کرتے تھے اور اس کا فلسفہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہ حلال کے ہیں یا اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش ہے، اس لیے ننگے بدن ہمارا جو ہے وہ طواف وہ تو قبول ہو جائے گا، لیکن لقمہ حرام سے بنے ہوئے کپڑے یا ہمارے پیٹ میں جو چیز ہوگی اس سے ہمارا طواف جو ہے وہ قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ گویا کرپشن جو تھا وہ کسی دور میں بھی قابل قبول نہیں رہا۔ صاحب ایمان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے کچھ درجات مقرر فرما دیے گئے۔ کہا گیا کہ اگر کوئی برائی دیکھو، اگر کوئی ایسا فعل دیکھو تو اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو، اور اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو پھر زبان سے اس کو جو کچھ کہہ سکتے ہو برا بھلا وہ ضرور کہو، اور اگر آپ کی زبان بھی آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی، حالات ایسے ہیں، تو پھر دل میں نفرت ضرور کرو۔ آج سوسائٹی میں ہمیں پتہ ہے اور ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ میرا فلاں فلاں دوست، احباب، میرے جاننے والے، میرے ملنے والے وہ کرپشن میں ملوث ہیں یا نہیں۔ اور اگر مجھے فکر ہے کہ اگر ہم آخری درجہ بھی ایمان کا نہ رکھ سکے اور ہم ان کے ساتھ اسی طرح گل مل کھل کھیل کے ساتھ دیتے رہے تو پھر شاید ہمارا آخری درجہ ایمان کا بھی ہمارے ساتھ نہ ہو۔ ساتھ ہی مجھے یقین ہے کہ اگر اس نفرت کا اظہار سوسائٹی میں عام ہو جائے، عام کیا جائے، تو بے شمار لوگ جو ہے وہ یہ کرپشن سے باز بھی آ سکتے ہیں۔ اب تو جتنی کوئی زیادہ کرپشن کرتا ہے اتنا زیادہ صاحب وقار اور صاحب عزت بن جاتا ہے۔ لہٰذا
ہمیں نہیں اس سے غرض کہ کوئی کیا کرتا ہے، ہمیں تو اپنی فکر ضرور کرنی چاہیے کہ کیا میں قبر میں آخری ایمان کا درجہ لے کے تو داخل ہو سکوں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ ہماری اس سلسلے میں مدد کرے۔ یہ کہنا تو آسان ہے، گویا اس کے اوپر عمل ایک مشکل کام ضرور ہے۔